الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 نومبر 2022 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 سے کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں ہم لوگوں نے ابراہیم رسول اللہ کا جو اسٹیٹس اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہم لوگوں نے تفصیل سے جان لیا تھا کہ وہ اسٹیٹس امامت کا اسٹیٹس کیا ہے اور کیسے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے سیشن کے اندر جب میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 کو پڑھا تھا تو وہاں پر میں نے مقام ابراہیم کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا تھا، اور سیشن کو اینڈ کرتے وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مقام ابراہیم کی جو بقیہ الفاظ رہ گئے ہیں، جس میں مقام ابراہیم کے بعد جو محسوس مرکز بیت اللہ کے نام سے ہے، اسے اللہ نے کن لوگوں کا والی بنایا ہے، کن لوگوں کو اس کا والی بنایا ہے، اور ان لوگوں میں کیا کیا خصوصیات ہونے چاہیے، یہ میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کو اگلے سیشن کے اندر ڈسکس کروں گا۔ تو پچھلے سیشن میں جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں، وہ ابراہیم رسول اللہ کے اسٹیٹس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ ابراہیم رسول اللہ کو کلمات یعنی احکامات عطا فرمائے گئے، اور انہیں احکامات کے مطابق اپنے قول کو عمل کے ذریعے ثابت کرنے کے مواقع فراہم کیے گئے۔ انہوں نے ان کلمات پر عمل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان میں سے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں آیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہتے کیوں ہو وہ بات جس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے نزدیک بڑی سخت ناگوار ہے یہ چیز کہ کہتے وہ ہو جس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو انبیاء کی یہ ایک خصوصیت رہی ہے کہ اللہ جب انہیں ایسے احکامات عطا فرماتا ہے تو وہ ان احکامات کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو بیان کر رہے ہیں اور خود سے اس کے خلاف عمل کر کے دکھائیں، یہ ان کے منصب کے خلاف۔ اگر کوئی ایسا بیان کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ منصب خلافت کے جو منصب نبوت کے خلاف بیان کر رہا ہے۔ ابراہیم رسول اللہ نے اللہ کے کلمات کو بیان بھی کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال کے بھی دکھایا، اور اس کے مطابق ہی ملت کا جو قیام ہے اس کو بھی عمل میں لے کر آیا، جس سے میں نے پچھلے سیشن میں بیان کیا تھا نا ملت اور امت کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے جو کہا اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ ایسے ہی قرآن کا ایک مقام ہے جہاں پر ایک اور اللہ کے رسول ہیں شعیب، ان کے بارے میں بھی قرآن نے یہی بیان کیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں میرا خود بھی ارادہ نہیں ہوتا کہ میں اس میں تمہاری مخالفت کروں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں کسی چیز کا عمل کرنے کا حکم دے رہا ہوں، اللہ کے کلام کو بیان کر رہا ہوں، اور میں اسی حکم کے خلاف عمل کر کے دکھاؤں، میں یہ ارادہ رکھتا ہی نہیں ہوں، میرا یہ ارادہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا گمان مت کرنے لگ جانا میرے بارے میں کہ حکم تو میں تمہیں کسی چیز کا دے رہا ہوں اور عمل میرا اس کے خلاف تمہیں مل رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک تو بڑی سخت ناگوار ہے یہ چیز کہ کہتے وہ ہو جس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ تو منصب نبوت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ بیان کر رہا ہے کسی بھی نبی کے بارے میں کہ وہ کہتے کچھ تھے اور عمل ان کا اس کے خلاف تھا، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جو ان سے منسوب کیا جا رہا ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ منصب نبوت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے نبوت جو ہے وہ کریکٹر کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ نبی کا کریکٹر اتنا بلند ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات پر یقین کرنے پر عاجز ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے ہی نہیں،
جسے قرآن نے بیان کیا نا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، آپ ان سے کہیے کہ میں ابھی جو تمہیں کلام پیش کر رہا ہوں تمہارے درمیان پہلے بھی اپنی عمر گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں رکھتے ہو؟ کبھی تم نے مجھ سے اس سے پہلے ایسا کوئی کلام سنا تھا؟ نہیں سنا تھا۔ تو اب میں تمہارے سامنے جو کلام پیش کر رہا ہوں تو اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، یقینی بات ہے، حتمی بات ہے، اور تمہارے ہی فائدے کی بات ہے، تمہارے ہی بھلائی کی بات ہے۔ تو یہاں پر بھی امت مسلمہ کے اندر جو معاملات پیش کیے گئے ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو ایک عمل ان کے قول کے خلاف پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ تھا، عمل اس کے خلاف کر کے دکھایا ہے، اور اس کے درمیان تطبیق کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اگر کوئی عمل کیا، کہا ہے، کوئی قول قرار دیا ہے، کسی بات کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر اس کے خلاف عمل کر کے دکھایا ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ جو کہا تھا نا یہ واجب کے حکم میں نہیں آتا، فرض کے حکم میں نہیں آتا، بلکہ استحباب کے حکم میں آتا ہے۔ تو بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے قول اور عمل کے درمیان کوئی تطبیق پیدا کر دیں، لیکن معاملہ وہی ہوتا ہے کہ اگر وہ قول میں تطبیق پیدا کرنے والے وہ خود لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں نے جو کہا ہے یہ واجب کے حکم میں نہیں ہے، اور جو میں عمل کر رہا ہوں یہ اس لیے کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ استحباب ہو جائے تمہارے لیے۔ جب اللہ کے رسول نے خود سے یہ حکم نہیں فرمایا تو آپ کون ہوتے ہیں یہ واضح کرنے والے، اس کے درمیان تطبیق پیش کرنے والے، کہ آپ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول نے اس لیے یہ عمل کیا تھا اپنے قول کے خلاف؟ تو یہ صرف اور صرف کیا ہے کہ جو روایات کا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عائشہ بنت ابی بکر سے 9 سال کی عمر میں نکاح کیا۔ صحیح بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے عائشہ بنت ابی بکر سے 9 سال کی عمر میں تعلق قائم کیا، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، اور 9 سال کی عمر میں عائشہ جو تھی وہ اللہ کے رسول کے گھر پہ رخصت ہو کے آ گئی تھیں۔ اور سنن نسائی کی روایت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب فاطمہ بنت محمد کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے تو ابو بکر اور عمر کے رشتے آئے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ تم عمر کے اندر ان سے بڑے ہو، تمہارا جوڑ نہیں بنتا ان کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ، تمہاری عمر جو ہے وہ 40 سے اوپر، 50 سے اوپر ہے، اور فاطمہ جو ہیں وہ چھوٹی ہیں، تو تمہارا عمر کے حساب سے جوڑ نہیں بنتا ان کے ساتھ، تو میں تمہارے سے نکاح نہیں کر سکتا ان کا۔ اور علی بن ابی طالب چونکہ ان کی عمر کے قریب قریب ہیں، دونوں کے درمیان جو ہے وہ عمر قریب قریب ہے، برابر ہے، تو علی کے ساتھ میں شادی کر دوں گا ان کی، تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ اور بخاری کی روایت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود سے 52 یا 53 سال کی عمر میں عائشہ بنت ابی بکر سے نکاح کیا، اور ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے عمل اور اللہ کے رسول کے قول کے درمیان اتنا تضاد آپ پیش کر دیں؟ میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ یہ اللہ کے رسول کی شخصیت کو داغدار کرنے کی بدترین سازشیں ہیں یہ روایات کے ذریعے، کہ ایک طرف تو آپ رسول کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹی تو وہ کسی کو نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا ہے، آپ کی عمر جو بہت بڑی ہے، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کا، لیکن دوسرے کی بیٹی کے بارے میں جب بات آتی ہے تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں نکاح کے لیے اس لڑکی کے لیے جس کی عمر 9 سال ہے۔ تو یہ منصب رسالت کے اوپر یہ اس طریقے سے حملے کیے گئے ہیں۔ تو انبیاء کی جو شخصیات تھیں وہ اس سے بہت بالا تھیں، اس سے بہت بلند تھیں کہ وہ جو بات کہیں اس کے خلاف عمل کر کے دکھائیں، اور یہ اللہ کے نزدیک بھی بہت بدترین قسم کا جرم ہے۔ یہ درست عمل نہیں ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور عمل کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جیسے آتی رہیں گے میں بتاتا رہوں گا کس طریقے سے محمد رسول اللہ کی جو شان ہے، منصب رسالت ہے، اس کے خلاف کس طریقے سے سازشیں کی گئی ہیں، ان کی شخصیت کو کس طریقے سے داغدار بنانے کی کوشش کی گئی ہیں، یہ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا۔ تو ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کلمات کو، ان احکامات کو پورا کر کے دکھایا، تمام کر کے دکھایا۔ جب انہوں نے اس کو کلمات کو تمام کر کے دکھایا تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ میں آپ کو انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔
اور روایات میں لکھا ہوا ہے کہ جو کلمات دیے تھے نا، اس کے بارے میں آیا کہ کلمات ہم نے دیے اور کلمات کو پورا کر کے دکھایا. تو روایات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات یہ تھے کہ آپ ختنہ کریں، آپ زیر ناف کے بال کاٹیں، بغل کے بال کاٹیں، کلی کریں. روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کلمات اللہ نے دیے تھے وہ کلمات یہ تھے جن کو ابراہیم رسول اللہ نے پورا کر کے دکھایا. وہ لکھا ہے نا بخاری میں کہ 80 سال کی عمر میں وہ بسولے سے یا کسی تیز دھار آلے سے انہوں نے ختنہ کیا تھا. تو اس میں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جو امامت کا درجہ ان کو حاصل ہوا ہے ابراہیم رسول اللہ کو، وہ امامت کا درجہ ایسے حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیے تو ان کو امامت کا درجہ مل گیا. یہ کوئی مسجد کی امامت تھوڑی تھی. مسجد کی امامت جو ہے آپ اپنا حلیہ بتا کر اور کچھ چیزیں عمل کر کے جو ذاتی ہوں، ذاتی نوعیت کی جو اعمال ہوں ان کو کرنے کے بعد آپ مسجد کی امامت حاصل کر لیں. ایسے تو مسجد کی امامت نہیں ملتی. مسجد کی امامت کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ 8 سال درس نظامی کیا ہو، اتنے سال اس نے یہاں بیان کیا ہو، اتنے سال اذانیں دی ہوں، اس وقت مسجد کی امامت حاصل ہوتی ہے. اللہ جس کو امامت دے رہا ہے انسانیت کی، اس کے بارے میں روایات میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر لیں، زیر ناف کے بال کاٹ لیں اور یہ کام کر لیں تو ان کو جو ہے نا اس وجہ سے اللہ نے امامت کا جو ہے وہ اسٹیٹس دیا ہے. تو ایسا روایات کے جو ہم کہتے ہیں نا وہ لوگ کہ قرآن کی تشریح کرتی ہے روایات، اگر ایسی تشریح تھی تو ایسی تشریح کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے بہتر تو نہ تشریح ملتی، اس کی تو زیادہ بہتر تھا. تو اس میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے ابراہیم رسول اللہ کو انسانوں کی امامت اس وجہ سے ملی تھی کہ انہوں نے یہ کام کیے تھے. اب کیوں نہیں مل رہی؟ اب تو سارے ہی کام کر رہے ہیں. جتنے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور ایسے بھی لوگ جو اپنے آپ کو نان مسلم شمار کیے جاتے ہیں لوگوں کے نزدیک، وہ سارے ہی کام کر رہے ہیں. تو پھر تو ہر شخص کو، ہر بندہ جو ہے وہ اسی امامت کے اندر آ جانا چاہیے. ہر بندے کے پاس جو یہ عمل کرنے کے لیے وہ ذرائع موجود ہیں، وہ یہ عمل کر رہا ہے، تو ان سب کو پھر انسانیت کی امامت حاصل ہو جانی چاہیے. تو اللہ آگے کیوں فرما رہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالمین ہیں ان تک میرا عہد نہیں پہنچ سکے گا، وہ میرے عہد کو نہیں پا سکیں گے. تو اس طریقے سے روایات کو بیان کر دیا جاتا ہے. آیات کی تشریح میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا بس یہی مفہوم ہے، یہی معنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آیت میں مقام ابراہیم اور امامت جو ابراہیم کو حاصل ہوئی تھی وہ صرف یہ اعمال تھے، ان کو کرنے سے ہم انسانیت کی امامت کو حاصل کر لیں گے. اسی لیے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ مذاہب کے اندر جب دین تبدیل ہوا ہے تو لوگوں نے چند اعمال کر کے، چند جو وظیفے اپنانے کے بعد، کچھ دعائیں کرنے کے بعد یہی سمجھ لیا کہ ہم جو ہے وہ انسانیت کی امامت کو حاصل کر سکتے ہیں. ایسے انسانیت کی امامت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اس وقت انسانیت کی امامت انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور آگے بھی یہی ظلم کیا. جب اللہ نے آگے بیان کیا آیت نمبر 125 میں پہلے بھی اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، جب اللہ نے کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کا جو مقام ہے، جو اسٹیٹس ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ کو. اس مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنانا ہے، تگ و دو کا مرکز بنانا ہے، تختہ مشق بنانا ہے. اس کو اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اسی راستے پر گامزن ہونا ہے جس راستے پر ابراہیم رسول اللہ پوری زندگی گامزن رہے ہیں. تو اسے بھی اٹھا کر جو ہے نا ایک مقام کی طرف لے جایا گیا ہے، اور مقام ابراہیم ایک جگہ کو مقرر کر دیا گیا، اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کو کہتے ہیں کہ آپ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا. کتنا آسان ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لینا. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ 2 رکعتی امامت، امام کیا جانے کہ انسانیت کی امامت کیا ہوتی ہے. یہ 2 رکعتی امام کو کبھی وہ فہم حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے نزدیک تو پوری کی پوری انسانیت کی امامت جو ہے وہ 2 رکعت کے اندر شامل ہے. 2 رکعت نماز پڑھائی اس نے، وہ سمجھا میں امام بن گیا ہوں انسانیت کا.
تو مقام ابراہیم میں کہتے ہیں 2 رکعت نماز ادا کر لیجیے آپ، اور آپ جو ہیں آپ نے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کا حق ادا کر دیا ہے، ایسے حق ادا نہیں ہوتا۔ تو آیت نمبر 125 میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے البیت کو انسانیت کا لوٹنے کا مقام بنایا اور امن کی جگہ بنایا، امن کی جگہ بنایا اس مقام کو۔ جیسے یہ جگہ قرآن میں اس کو مسجد حرام بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ الی المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ حرام کہتے ہیں عربی زبان میں ممنوعہ کو، تو اسی لیے اس کو مسجد حرام قرار دیا گیا کہ یہاں پر جو ہے نا یہ کام نہیں کرنے ہیں آپ کو، جسے کہ دیگر مقامات جب قرآن کے آئیں گے تو میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ یہیں سے وہ ٹرم نکلی ہے حرمین شریفین کے نام سے، جو ہم سنتے آتے ہیں نا کہ غلام ہیں ہم حرمین شریفین کے۔ یہ حرمین شریفین جو ہے نا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈول کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اللہ نے تو فقط مسجد حرام کہا تھا نا، اور چونکہ ہمیں قرآن کا بیان کیا ہوا کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا۔ آگے ابراہیم رسول اللہ کی دعا لکھی ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ یہ جو شہر ہے اس کو امن والا بنا دے۔ تو یہاں تک تو قرآن نے بیان کیا تھا۔ اب چونکہ ہمارے پاس سورسز جو ہیں دین کی وہ 2 شمار کی جاتی ہیں، ایک تو قرآن اور ایک حدیث۔ اب ظاہر ہے جب آپ کے پاس سورسز 2 ہوں گی تو پھر آپ کے پاس حرمین بھی 2 ہونے چاہیے، زیارت کے مقامات بھی 2 ہونے چاہیے، پھر آپ کے پاس ایک کیسے رہ گیا؟ اگر آپ نے اس میں ایک خاص کر دیا تو پھر آپ کے پاس سورس جو دوسری آپ نے بیان کی گئی ہے اس کی حیثیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے درجے کے اندر، کیونکہ آپ نے قرآن کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا ہے اور حدیث کو ایک پلڑے میں رکھا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں متوازن ہیں، ان کی حیثیت بالکل برابر ہے، جیسے قرآن کی حیثیت ہے ویسے ہی حدیث کی حیثیت ہے۔ اب ضروری ہے کہ قرآن نے جو چیزیں بیان کی ہوں حدیث بھی وہی چیزیں اسی کی طرح اسی کے وزن کے مطابق بیان کرے، اور وہ چیزیں ایسی ہوں جو قرآن نے بیان نہ کی ہوں، جبھی تو برابری آئے گی۔ ورنہ اگر فرض کر لیجئے قرآن نے ایک جگہ کچھ چیزیں حرام قرار دیں اور حدیث نے اسی کو حرام قرار دے دیا تو دونوں میں مواصلت ہو جائے گی، پھر لوگ روایات کی طرف جائیں گے کیوں؟ روایات کی طرف اس وقت راغب ہوں گے جب انہیں اس کے مقابلے میں نئی چیزیں مل رہی ہوں گی۔ جیسے قرآن نے 4 چیزوں کے حرام ہونے کے ذکر فرمایا قرآن کے اندر، کہ بھئی قرآن نے کہا کہ یہ 4 چیزیں آپ کے اوپر حرام کردہ ہیں، یہ 4 چیزیں آپ کے اوپر حرام کردہ ہیں۔ طاعم یطعمہ، اللہ کے رسول کو بیان کیا کہ آپ لوگوں سے بیان کر دیجئے اس چیز کو کہ میں کھانے والے پر 4 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں پاتا، کوئی چیز حرام نہیں پاتا 4 چیزوں کے علاوہ۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ الا ان یکون میتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر، یہ چیزیں وہ ہیں، اور آگے دم مسفوحا۔ کھانے کے لیے صرف یہ 4 چیزیں حرام اللہ نے قرار دی تھی۔ اب اگر یہی 4 چیزوں کی وضاحت روایت میں آئی تھی تو پھر اس کی خود سے الگ حیثیت کیا رہتی، اس کے اندر امتیاز باقی کیا رہتا؟ تو روایات کے اندر پھر بیان کیا جانے لگ گیا، اللہ کے رسول سے منسوب ہے، وہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے، اس بات کو پھر ذہن نشین کر لیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، وہ اس لیے اس کی حیثیت جو ہے وہ قرآن کے برابر لے آتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا ہوتا اور یہ قرآن کے مثل ہوتا، وہی ہوتا، دین سے متعلق ہوتا، تو جیسے کہ قرآن محفوظ ہوتا ویسے ہی وہ بھی محفوظ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول اس کو لکھوا کر جاتے، اس کی جانچ پڑتال کرتے، صحابہ کے درمیان ایک مجمع کے اندر اس کو بیان کرتے، جیسے کہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، جس طرح صلوات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، مجموعوں کے اندر قرآن بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ذکر جو ہے وہ قرآن کے ذریعے کریں گے آپ۔ اللہ کے رسول کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کو ذکر کیسے کرنا ہے، قرآن کے ذریعے کرنا ہے۔ کس کو کرنا ہے؟ من یخاف وعید، جو ڈرتا ہو، جو خوف کھاتا ہو وعید سے، ہلاکت کے کنارے پہ پہنچنے سے ڈرتا ہو، تباہی سے، ہلاک ہو جانے سے اس کا خوف ہو، اس کو آپ نصیحت کریں گے، کس طریقے سے یاد دہانی کریں گے؟ قرآن کے ذریعے۔
کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں ایسے نبی کے بارے میں جس کو اللہ نے حکم فرمایا ہو فذکر بالقرآن؟ یہی میں نے کلاس کے شروع میں کہا تھا نا کہ اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اپنے قول کے خلاف عمل کر کے دکھاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پر آپ نے ضرور منصب رسالت کے اوپر حملہ کیا ہے، شان رسالت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے، اگر آپ نے یہ ثابت کیا۔ جس رسول کو اللہ بیان کر رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن کے ذریعے آپ کو یاد دہانی کروانی ہے، اس رسول کے بارے میں آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے اقوال کے ذریعے یاد دہانی کروایا کرتے تھے، قرآن کے مقابلے میں اپنے اقوال پیش کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط طریقے سے اللہ کے رسول کو لوگوں کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی شان اس سے بہت بعید تھی، بہت بلند تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ایسے نہیں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب ظاہر ہے آپ کے پاس جب دو سورسز ہیں تو اس کو برابر رکھنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز چاہیے جو اس کے مقابلے میں آپ پیش کریں۔ یہی تو ہوا ہے جب قرآن نے 4 چیزیں بیان کی کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو میں کھانے والے کے اوپر علی طاعم یطعمہ، ہر کھانے والے کے اوپر جو وہ کھاتا ہے، ان 4 کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ تو یہاں سے ہماری تسلی تو ہوتی نہیں ہے، تو یہاں سے قرآن کے علاوہ روایات کے ذریعے یہ پیش کیا گیا کہ ہر کینچلی والا درندہ جس کو کہتے ہیں، جسے شیر ہو گیا، جس کے گوشت خور جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ سارے درندے حرام قرار دے دیے۔ کس نے قرار دیا بھائی حرام؟ بھائی روایات کے اندر اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ ہر وہ چیز جو ان کو ثابت کرنی ہوتی ہے اس میں اللہ کے رسول کا نام لگا دیتے ہیں ظالم، تو لوگوں کی نظر جھک جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں اس کا؟ ان کے درمیان ہی شعور پیدا کرنا ہے ہم لوگوں کو کہ یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا قرآن ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ تم کس طرف جا رہے ہو، کس طرف گامزن ہو؟ یہی تو ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا۔ قول رسول ڈھونڈ رہے ہیں، انہ لقول رسول کریم، قول رسول تو یہ ہے، آپ پتہ نہیں کس طرف بھٹکے جا رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، ایک جگہ قرآن نے فرمایا اپنی سرکشی میں، سرکشی کہتے کس کو ہیں؟ حد جو لگا دی گئی ہے اس حد سے باہر نکل جانے کو طغیان کہتے ہیں۔ سمندر میں طغیانی آتے کیسے ہے؟ ایک سمندر کی لمیٹیشن ہے، اس لمیٹیشن سے جب سمندر باہر آنا شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آ جانا۔ یعمہون، بھٹکتے جا رہے ہیں اپنی طغیانی کے اندر، اپنی جو حدود بندی ہے اس حدود سے نکل کر کسی اور جگہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ کینچلی والے درندے والے، جو دانت والے درندے ہیں وہ آپ کے اوپر حرام ہے، پنجے سے پکڑنے والے جو پرندے ہیں وہ آپ کے اوپر حرام ہیں۔ اور پھر دیگر حرام کی پوری لسٹ ہے، آپ ذرا جائیے احادیث کی کتب کے اندر اور جا کے دیکھیں، ہر باب کے اندر کوئی نہ کوئی حلال و حرام ایسا ملے گا جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ مردوں کے اوپر ریشم حرام ہے، مردوں کے اوپر سونا حرام ہے۔ بھائی کس نے حرام قرار دیا؟ کہتے ہیں روایات نے حرام قرار دیا ہے، اور روایات چونکہ دین کی سیکنڈ سورس ہے اس لیے اب امت مسلمہ کے اوپر سونا بھی حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے۔ اور بعض نے تو ایک قدم آگے بڑھ کے عورتوں پر بھی سونا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میں ایسے بھی عالموں کو جانتا ہوں جو عالم کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں عورتوں کے اوپر بھی سونا حرام ہے۔ آج ابو الزفاف کے اندر لکھتے ہیں کہ سونا جو ہے نا وہ تو مرد میں حرام کہا تھا تم لوگوں نے، ٹھیک ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں عورتوں پہ بھی حرام ہے سونا۔ قرآن اس بارے میں کوئی بیان نہیں کرتا، تو چونکہ آپ کو امتیاز کرنے کے لیے چاہیے تھا قرآن کے مقابلے میں، تو آپ جو ہے ہر چیز کے مقابلے میں قرآن نے جو بیان کیا ہے اس کے مقابلے میں احادیث کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ قرآن نے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 الجلدہ، زانیہ اور زانی کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہوا تھا، اگر حدیث بھی یہ بیان کرے گی، اس سے زیادہ بیان نہیں کرے گی یا اس کے علاوہ دوسری چیز لے کر نہیں آئے گی، تو پھر آپ کے ان 2 سورسز کا فائدہ کیا ہوگا؟ 2 سورسز کا فائدہ جب ہوتا ہے جبکہ دونوں میں الگ الگ چیزیں موجود ہوں، ایک جیسی نہ ہوں۔
تو قرآن نے صرف اتنا بیان کیا تھا وَأَمْنَ، امن والا، اور دوسرا مسجد حرام. لیکن چونکہ قرآن سے تو ہماری تسلی ہوتی نہیں ہے نا، قرآن سے تو ہمارے دین کی تکمیل ہوتی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہم یہاں پر بھی اس کو کیسے ایک جگہ باؤنڈ کر سکتے ہیں. ہم نے اس کو بھی آگے بڑھا کر حرم کو حرمین کر دیا، حرمین شریفین کر دیا. پہلے حرم تھا، اب وہ حرمین شریفین کر دیا. اور ظاہر ہے لوگ ایسا تو نہیں مانتے. اگر صرف یہ علماء کے اقوال ہوتے تو لوگ بولتے ٹھیک ہے ان کے اقوال کی کیا اہمیت ہے. انہوں نے اس کے لیے بڑا ہی پروپیگنڈا کیا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں ان لوگوں نے. کسی کے نام بنانا، اس کے باپ کے نام بنانا، اس کے دادا کے نام بنانا، اور پھر اس کے بعد اس کے علاقوں کو ثابت کرنا، اس ثابت کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا مصنوعی جرح و تعدیل کا فن ایجاد کرنا، یہ بڑا کام ہے، بڑی محنت کا کام ہے. یہ ایسے تیار نہیں ہو جاتے. بڑی محنتیں کی ہیں ان لوگوں نے، واقعی محنتیں کی ہیں. وہ کہتے ہیں قدر نہیں کرتے، محدثین کے کاموں کی قدر نہیں کرتے. بھائی کرتے ہیں، سر جھکا کے کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اوپر نہیں کرتے کہ ہاں حق بیان کیا ہے. کہتے ہیں باطل کے لیے بڑا کام کیا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں. تو ظاہر ہے جب ان کو پتہ تھا کہ ہم بیان کریں گے تو بولیں گے کس نے کہا تم سے، یہ سورس کیا ہے اس کی، تو فوراً اس کے اوپر اللہ کے رسول کی حدیث گردی کہ جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا، میں مدینہ کو حرام قرار دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، متفق علیہ ہے. اور متفق علیہ کا جو لیبل لگا دیا گیا ہے، یہ جو ٹرمز بناتے ہیں بڑے ظالم ہیں. بعض اوقات زبانوں کے اندر بھی کچھ لفظ ایسے شامل کر دیتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، اور فنون کے اندر بھی یہ ایسے ورڈ شامل کر دیتے ہیں جس سے اپنے مقصد کو پورا کر لیتے ہیں. میں اس پہ پہلے ایک دفعہ لیکچر دے چکا ہوں، کیسے کیسے لفظ شامل کیے ہیں. تو ظالموں نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ متفق علیہ کا لیبل لگایا ہوا ہے. متفق علیہ، عام بندے کو پتہ نہیں ہے متفق علیہ کی کیا حیثیت ہے، کیا ہوتا ہے. اس سے کیا متفق علیہ، بولا اچھا متفق علیہ، اچھی دین کی بات ہی ہوگی. بلکہ عام بندہ تو اس سے بھی تھوڑا ہلکا ہے، کوئی بھی بات لکھ دی نیچے لکھ دی الحدیث، بس. آپ کو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی کام اس کا ہے. پھر آپ دیکھیں کیسے معاشرے میں رائج کرتا ہے وہ. متفق علیہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. متفق علیہ کہتی کیا ہے؟ متفق علیہ ہے کیا بھائی؟ جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے سے نقل نہیں کیا، کیونکہ ایک دوسرے کے درمیان تو بڑی چپکلش تھی ان کے درمیان میں. مسلم کو بخاری سے عداوت تھی، بخاری کو مسلم سے عداوت تھی، کیونکہ مسلم کے جو شاگرد تھے، جو استاد تھے، وہ بخاری کے جو ہے نا وہ اپوزٹ تھے. انہوں نے کہا تھا اگر تم بخاری سے روایت کرو گے تو میری مجلس سے نکل جاؤ. وہ زولی جس کا ذکر تاریخ میں بیان کیا گیا، یہ تو حال تھا روایت بیان کرنے والوں کا. تو اس میں لکھا ہوا ہے بخاری مسلم کے اندر کہ ابراہیم نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا، میں مدینہ کو حرام قرار دیتا ہوں. اب آپ دیکھ لیجئے، جو شخص بھی مکہ کی طرف جا رہا ہے، مدینہ جانا جز ہے، نہیں جائے گا سمجھے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوا. میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں ایک چیز. لازمی زیارت کرنے جائے گا. اور ذرا میں اگر آپ کی توجہ اس طرف لے جاؤں کہ مدینہ میں زیارت کس چیز کی ہوتی ہے تو غلط نہیں ہوگا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مدینہ میں جا کے صرف مسجد نبوی کی زیارت ہوتی ہے تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس میں بھی روایت گھڑی ہے ظالموں نے. کہتے ہیں کہ 3 جگہیں ہیں جہاں کی زیارت، جہاں کے لیے سامان باندھنا یہ درست ہے. وہ 3 جگہ کون سی ہیں بھائی؟ پہلی جگہ جو ہے وہ تو آپ کی بیت اللہ ہو گئی، دوسری جگہ جو ہو گئی وہ آپ کی یہ مسجد نبوی ہو گئی، اور تیسری جگہ ہی موجود ہے مسجد قباء. میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ آپ ایک جگہ
راستہ کھلا رکھیں، آپ دوسری جگہ کے لیے وہ راستہ بند کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک جگہ کے لیے زیارت کو جائز قرار دے دیں، دوسری جگہ زیارت کو ناجائز کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کا ذکر بھی ہے، ہاں مسجد قباء کا ذکر بھی پڑھا ہے میں نے ایک جگہ روایت کے اندر، مسجد اقصیٰ کا ذکر بھی آیا ہے، اور میں حدیث بخاری مسلم میں تو مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا نا۔ آپ نے زیارت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کی وہاں پر کعبہ اور مسجد نبوی تو خالی پڑے ہوں گے، دوسری جگہ زیارت کے تانتے بندھے ہوئے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بس زیارت کرنے جا رہے ہیں، فلاں مزار پہ زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ مزار تو زیارت سے ہی ہے نا، لفظ زیارت سے مزار بنا ہے۔ جب زیارت کا لفظ حدیث میں آ گیا تو مزار کو روک کیسے سکتے ہو؟ جب زیارت کا لفظ ہی آ گیا حدیث کے اندر تو مزار کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ مزار تو جائز ہو گیا نا زیارت کی وجہ سے، کیونکہ زیارت کا لفظ قرآن حدیث میں آیا ہوا ہے۔ اب وہ تانتے بندھے ہوئے ہیں، ہر جگہ زیارت کی جگہیں موجود ہیں، وہاں کون جائے گا؟ وہاں تو قسمت والوں کو جانا ہوتا ہے، وہاں تو قسمت والے جاتے ہیں۔ بھائی فلاں جگہ جا رہے ہو، میرے لیے دعا کر دینا۔ کیوں؟ کیا اللہ وہاں سنتا ہے؟ یہاں نہیں سنتا۔ اگر وہاں بھی ایسے سنتا ہو یہاں بھی ایسے سنتا تو وہاں جانے کا جا کے مانگنے کا فرق بتاؤ مجھے، اور یہاں جو آپ بتا رہے ہو اس کو کہہ رہے ہو کہ یہاں قبولیت کی وہ بات نہیں ہوتی، یہاں کی کمی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ بیان کرو، اس وجہ کی سورسز بھی بیان کرو۔ آپ کو کس نے بتایا کہ وہاں قبول ہوگی یہاں قبول نہیں ہوگی؟ یہ دعاؤں کے بھی الگ بڑے دھندے ہیں۔ فلاں بڑے بزرگ ہیں، ان کی دعاؤں کی تو بات ہی الگ ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں نا، ہر چیز کی سورسز جو ہیں وہ روایت کے اندر موجود ہیں۔ روایت کے اندر مستجاب الدعویٰ کا ٹرم موجود ہے، یہ ظالم ٹرم ایجاد کر دیتے ہیں۔ کہاں کہاں آپ جو ہیں روکیں گے ان کو؟ کہتے ہیں مستجاب الدعویٰ، فلاں جو تھے مستجاب الدعویٰ تھے، ان کی جو دعائیں تھیں وہ تو قبول ہونی تھیں۔ اب پوچھو بھائی کیسے قبول ہوئی؟ پتہ کیسے چلا؟ کہ تجربے ثابت ہو گئی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ مواد روایات کی کتابوں موجود نہیں ہے؟ صحیح بخاری کی روایت پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، ہر چیز ملے گی۔ میں نے کہا تھا نا یہ تو بابا کا وہ مزار ہے جہاں ہر کسی کی منت پوری ہوتی ہے۔ ایک دفعہ قحط سالی ہو گئی مکہ میں، مدینہ میں، سوری مکہ یا مدینہ میں، مجھے یاد نہیں آ رہا، مدینہ میں ہوگا غالباً۔ اب قحط سالی ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ قحط سالی کا توڑ بھی تو نکالنا ہے کوئی نہ کوئی۔ اچھا ویسے قحط سالی کا توڑ جو نا اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اسی میں لکھا ہوا ہے بخاری کے اندر کہ آپ کو اگر قحط سالی ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ صلاۃ ادا کی تھی، اور اسی وقت جو ہے نا بادل آ کے وہ برس لگ گئے تھے، 8 دن برسے تھے، 8 دن روایت کے الفاظ ہیں، 8 دن اتنے برسے ہیں کہ جمعے کے دن ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کو کہیے کہ بہت ہو گیا، اب ہمارے مویشی مر رہے ہیں، پانی کھڑا ہو گیا ہے، آپ دعا کیجیے تاکہ بادل جو ہے وہ بارش روک دیں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو انس بن مالک کی شاید روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ اٹھائے ہیں اور وہاں بادل جو ہے وہ آسمان خالی ہو گیا بادلوں سے۔ تو اتنے تو تضادات موجود ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو صلاۃ ادا کرنی ہے، ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ اب کیا کیا جائے، اس کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے مستجاب الدعویٰ کون سی ذات ہے۔ آخر میں کون آیا سامنے، کس کا قرآن نکلا ہے؟ عباس کا۔ کہا اللہ کے رسول کے چچا کو لے کے آئیے ذرا، آپ دیکھ لیں کہاں اشارہ کر رہی ہے یہ روایت۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو میرا وعدہ ہے، جو میرا عہد ہے، یہ ظالمین کو نہیں پہنچ سکتا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ تو اپنے سلف سے جو ہے وہ برکتیں بھی موروثی لے کے آنا چاہتے ہو، یعنی جس طرح سے تمہاری ذات آگے بڑھتی ہے تم اپنے فضائل بھی موروثی لے کے آگے چلنا چاہتے ہو کہ ہم جو ہے ہمارا اسٹیٹس وہی رہے گا جو میں نے بیان کیا تھا کہ یہود کہتے تھے ہم تو نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بڑے محبوب ہیں اس کے، وہ محبوب قرار کیوں دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے ابراہیم رسول اللہ کو تو اللہ نے امامت دی تھی انسانیت کی، تو جب ان کو ملی ہے، ہم ان کی نسل سے ہیں، تو موروثی چلی آ رہی ہے، ان کو ملی تھی ہمیں کیوں نہیں ملی؟ ہمیں بھی ملنی چاہیے۔
تو یہ وہیں جا رہا ہے، یہ روایت وہیں اشارہ کر رہی ہے۔ عمر بن خطاب قبیلے قریش سے نہیں تھے، قبیلے بنو ہاشم سے نہیں تھے، اللہ کے رسول کے خاندان والے نہیں تھے، تو ان کی دعائیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ وہ مستجاب الدعوت کیسے کر پائیں گے؟ بڑی سازش ہے اس کے پیچھے۔ وہ مستجاب الدعویٰ کیسے ہوں گے؟ مستجاب الدعویٰ کو ڈھونڈنا ہے تو پہلے خاندان والوں کو ڈھونڈو، اللہ کے رسول کے خاندان والے ہوں گے مستجاب الدعویٰ۔ اس کے تانے بانے کہاں جوڑ رہے ہیں اگر آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا تو؟ وہی اہل بیت کا معاملہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اہل بیت جو کو الگ بیان کریں گے اور صحابہ کو الگ بیان کریں گے، صحابہ اور اہل بیت۔ او بھائی یہ تم تفریق کیوں کر رہے ہو؟ تم تو تفریق کے بڑے خلاف تھے۔ اس فرقے کی بات کر رہا ہوں جب میں آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں اور دیوبندی بھی کہتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت، اہل سنت والے کہتے ہیں نا اکثر، تو تفریق تو آپ خود ہی پیش کریں نا، آپ صحابہ کو الگ بیان کریں، اہل بیت کو الگ بیان کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں مستجاب الدعویٰ کون ہے؟ عباس بن عبد المطلب ہوں گے بھائی مستجاب الدعویٰ۔ ان کو بلایا، ان سے دعا کرائی، بھائی آپ دعا کیجیے، آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سفارش ہوتی کس سے؟ سفارش کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اللہ کے پاس سفارشیں قبول کرواتے ہو، اللہ کو دنیاوی بادشاہوں جیسا بادشاہ گمان کرتے ہو۔ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے آمنو باللہ و رسولہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم کیوں فرما رہا ہے؟ کوئی تو وضاحت، کوئی تو بات ایسی ہوگی نا اس کے اندر، اس آیت کے اندر جو اللہ بیان فرما رہا ہے آمنو باللہ۔ جو ایمان والے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ایمان لانے کی؟ نہیں، ان کو ضرورت ہے ایمان لانے کی، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایمان اپنے من پسند نظریات کے مطابق لے کر نہیں آنا ہے، ایمان ویسے لے کر آنا جیسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ تمہارے ایمان کی کیا حیثیت ہے جو تم نے خود سے اپنے نظریات قائم کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تو بیان فرماتا ہے، ان مشرکین سے پوچھیں من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملوکیت؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ کے لیے ہر چیز۔ یہ تو مشرکین پہلے سے کہتے آتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو؟ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر ان کو ایمان لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو کیوں کہتا ہے ایمان لے کر آؤ؟ ایمان ویسا لے کے آؤ جیسے کہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تم تو اللہ کو جو ہے وہ ایسا گمان کرتے ہو کہ اس کے پاس سفارش کی جائے گی، نبی کے گھر سے سفارش آئی ہے تو کیسے رد کر سکتا ہے تو؟ قبول کر۔ آمین کا تو مطلب ہی ہے نا قبول کر۔ امر حاضر کا سیگا، امر کا سیگا حاضر کہہ رہا ہوں، اسم ہے لیکن فعل امر کا معنی دیتا ہے۔ سفارش کہاں سے آئی ہے؟ نبی کے گھر سے آئی ہے، ٹھیک ہے، یہی گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے آئیے تو اب قبول کرنا پڑے گا بھائی۔ جیسے کہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں ویسے گمان کر کے بیٹھے ہیں۔ تو مستجاب الدعویٰ کی ٹرم جو ہے انہوں نے نکالی ہوئی ہے اس کے لیے، اور صرف ایک عباس بن عبد المطلب نہیں ہے خالی مستجاب الدعویٰ۔ میں نے تاریخ میں تابعین کے نام پڑھے ہیں، تبع تابعین کے نام پڑھے ہیں، جن کو کہتے ہیں یہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت نوح رسول اللہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ آ جاؤ کشتی کے اندر، بچ جاؤ گے۔ لا عاصم لہ، آج کے دن تو کوئی نہیں بچانے والا، کوئی محفوظ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ وہ کہتے ہیں اپنے رب سے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکار کے کہتے ہیں کہ یا میرے رب، تو نے تو میرے اہل کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا تھا نا، ان وانتا، وہ ہے نا وعدک الحق، تیرا وعدہ تو حق ہے، تو نے تو میرے اہل کے بارے میں وعدہ کیا تھا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرا اہل کہاں سے ہو گیا جو ایمان والا نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، وہ تو خود ہی ایک غیر صالح عمل تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بارے میں علم نہ ہو اس بارے میں آئندہ مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ انی اعیذک، یہ اللہ بیان فرما رہا ہے، کیسی سختی بیان فرما رہا ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلی میں سے مت ہو جائیو۔ تو یہ انبیاء کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ آپ مستجاب الدعویٰ کی ٹرم لوگوں میں بیان کر رہے ہیں کہ مستجاب الدعویٰ ہے،
تو پھر یہ کون تھے نبی جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں لگا دی؟ ان کے بیٹے کے بارے میں اللہ جو ہے وہ کوئی سفارش قبول نہیں کرا، تو دوسروں کو تو کہنا ہی کیا؟ آپ آ جائیں ذرا ابراہیم رسول اللہ کی طرف، کیا کہا تھا اپنے باپ کے بارے میں؟ قبول کیا؟ ہرگز نہیں کیا، بلکہ تنبیہ کر دی ہے، الا قول ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم کی جو زندگی ہے وہ بہترین مثال ہے، مگر اس کے ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے قول بہترین مثال نہیں ہو سکتا۔ الا قول ابراہیم لابیہ لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء۔ ابراہیم رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ قرار دی ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن کے اندر بیان کیا، نام لے کر بیان کیا، میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں اس کو، نام لے کر، صرف رسول اللہ نہیں کہا بلکہ کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نام لے کے بیان کیا، لیکن آگے کہا الا مگر قول ابراہیم لابیہ، ابراہیم کا جو قول ہے اپنے باپ کے لیے وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے قرآن۔ پھر کہتے ہیں تفصیل نہیں ہے قرآن کے اندر کسی چیز کی، تفصیل تو روایات سے ملے گی۔ تو پھر یہ مستجاب الدعویٰ نہیں تھے کیا؟ یہ ان کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ ایک جگہ اللہ بیان فرماتا ہے محمد رسول اللہ کی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تم ان کے لیے حفاظت طلب کرو یا نہ کرو، ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے اللہ ان کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ اعمال سے ہوتا ہے معاملہ، سفارشیں نہیں چلتی میرے پاس۔ تو وہیں سفارشوں کی طرف لے جاتے ہیں روایات کی روشنی میں، جس چیز کو قرآن نے، جس کی بیخ کنی کی ہے، جس کی شدید مذمت قرآن نے کی ہے، آپ یہ دیکھیں ہم وہی عمل دوسری طریقے سے کر رہے ہیں، دوسروں کے نام لے کے کر رہے ہیں۔ جن اعمال کو قرآن نے ناموں کے ساتھ بیان کر دیا ہے، قوموں کے ذکر کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، ہم اس میں اقوام کے نام چینج کر کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی شخصیات کے نام چینج کر کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، کام بالکل وہی ہیں، کیریکٹرز الگ الگ ہیں۔ پھر وہ دوسرے بابے آ جاتے ہیں، ان کے مزاروں کے اوپر جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے علاوہ دعائیں قبول ہو ہی نہیں رہی ہیں۔ بھئی میں نے تو فلاں جگہ، فلاں بابا کے مزار پہ، فلاں درگاہ پہ جا کے جو ہے وہ منت مانگی تھی، دعا مانگی تھی، وہاں جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ تمہیں تو بابا کے مزار پہ جانا چاہیے دعا مانگنے کے لیے۔ کیوں؟ بابا کے مزار پہ دعا مانگنے سے کیا ہوگا؟ کیا اللہ وہاں سنتا ہے یہاں نہیں سنتا کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم سے میرے بندے سوال کریں تو ان سے کہو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جو بھی مجھے پکارتا ہے، جو میرے قانون سے مدد لیتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں اس کو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی میری بات کا جواب دینا چاہیے، میرے قانون پہ عمل کرنا چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی میرے پر ایمان لے کے آنا چاہیے۔ تو دعاؤں کے مقام الگ ہیں، فلاں جگہ پہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، بھئی آپ کہاں جا رہے ہو؟ حج کرنے جا رہے ہو، یا میرے لیے دعا کیجیے گا حج کرنے جا رہے ہیں تو۔ کیا کانسیپٹ ہے آپ کا؟ کیا نظریہ ہے؟ آپ کو کس نے بتایا یہ باتیں؟ کعبے سے لپٹ کے اسی چادر سے لپٹے ہوئے جھگڑے چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہاں تو دعائیں قبول ہو رہے ہیں، کعبے کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو امن کا مقام ہے، تم یہاں آ کے آنسو بہا رہے ہو۔ یہاں تو آنسو بہانے والوں کو جو ہے سکون فراہم کیا جائے گا، یہ وہ مقام تھا۔ آپ یہاں آ کے ٹیسو بہا رہے ہو، اپنے کہہ رہے ہو کہ یہاں آ کے جو نا میرا دل نرم پڑ رہا ہے۔ ارے بھائی یہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں طائفین والعاکفین، میں ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ اس کو کیسے اللہ نے بیان کیا ہے۔ حفاظت کرنے والے جو چوکیدار ہوتے ہیں یہاں تو وہ آنے چاہیے، جو امت کی، جو انسانیت کی چوکیداری کریں گے، حفاظت کریں گے، وہ لوگ ہونے چاہیے یہاں پر۔ آپ جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مجھے نا میرا دل نرم پڑ رہا ہے یہاں پر آ کے، یہاں آ کے جو ہے مجھے خدا یاد آ رہا ہے۔ بتائیے، اللہ فرماتا ہے
جو ایمان والے ہیں وہ تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کی کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کی زبان سے نکلتا کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ کائنات کے اسرار اور رموز پہ غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت کے معترف ہو رہے ہیں، اور زبان زد عام ہو رہی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارا تو نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے باطل نہیں ہے، میرے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکا، لیکن باطل نہیں ہے، کیونکہ تو خیر ہے، تیرے پاس تو شر کہاں سے آ سکتا ہے؟ بیدک الخیر، شر تو میرے استعمال سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ خیر کے اوپر ہے۔ یہ بھی بڑی ذہن نشین کر لینے والی بات ہے، اہم نقطہ ہے یہ، اس پہ بڑے جھگڑے ہیں لوگوں کے درمیان، کیلا و کالا چلی جا رہی ہے۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر خیر ہے اور اس کی موجودگی میں شر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادر مطلق نہیں ہے، جب وہ خود خیر ہے تو شر اس کی موجود، اس کی ذات ہی ہے، تو وہ شر کی وجود کیسے قائم ہو گیا؟ ہم تو ابھی تک رفع دین ٹخنوں سے اوپر اور یہاں سے نکلے ہی نہیں ہیں، لوگ پتہ نہیں کہاں سوچ رہے ہیں، وہ باریکیاں نکال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ اگر تم کہتے ہو خیر ہے تو اس خیر کی ذات یہ ہوتے ہوئے شر کا وجود قائم کیسے ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی قدرت ہی نہیں ہے شر کے اوپر، اور اگر شر موجود ہے تو شر بھی اس کی طرف سے ہوگا، پھر خیر اور شر بھی دونوں اس کی طرف سے ہوں گے، تو وہ خیر کہاں سے ہوگی؟ بیدک الخیر کہتے کیوں ہوں؟ اس بنیادی نقطے کو سمجھنا پڑے گا، بڑا تفصیل طلب معاملہ ہے یہ بھی۔ اللہ کیسے فرما رہا ہے بیدک الخیر؟ اس کے پاس وہ خیر ہی خیر ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا کہہ کیوں رہے؟ زبان زد کیوں عام ہے ان لوگوں کی جو کائنات کے اسرار اور رموز پہ غور و فکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کیونکہ آپ کا استعمال کسی چیز کو خیر و شر بناتا ہے۔ اپنے وجود کو دیکھ لیجئے، ہر چیز خیر ہے، شر بھی بن سکتی ہے۔ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے والا ہاتھ وہ خیر ہے، لیکن ظلم کرنے والا ہاتھ شر ہے تو دونوں کے پاس ہی ہاتھ۔ ظالم کے خلاف آواز اٹھنے والی جو ہے وہ خیر ہے، لیکن ظلم کے لیے، اس کی معاونت کے لیے اٹھنے والی آواز شر ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اسی سے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ کیا بہترین انداز سے قرآن نے فرمایا سورۃ الفلق کے اندر، من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو فلک کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، چاہتا ہوں، من شر ما خلق، جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ چیز شر نہیں ہے لیکن اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، میرے استعمال میں ہے، میرے علم کے اندر ابھی تک وہ چیز نہیں آئی کہ اس کے اندر کیا فائدے پنہات ہے، کیا فائدے پنہات ہے اس کے اندر، وہ میرے علم میں نہیں آئی ہے، لیکن اس سے میں جو شر پہنچنے والا اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تخلیق تو تیری بڑی اعلیٰ ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ سانپ کا زہر جو ہے وہ شر تھا، ہلاکت کا باعث تھا، بچھو کا زہر ہلاکت کا باعث تھا، آج وہ خیر کا باعث ہے۔ آپ کے علم وہاں تک پہنچا نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ آج کتنی جان بچانے والی ادویات ایسی آتی ہیں جس میں پوائزن جو ہوتا ہے وہ سانپ کا ہوتا ہے، خطرناک سانپ کا پوائزن جو ہے وہ آج جو ہے وہ انسانوں کے لیے حیات کا باعث ہے۔ کینسر کے علاج کے لیے بچھو کا زہر جو ہے وہ ڈال کے اس کو کیمو تھراپی کی جاتی ہے، آج وہ خیر کا باعث بنا ہوا ہے، آپ کا علم وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کوئی چیز باطل تخلیق نہیں کی، ہر چیز خیر ہے، میرا استعمال وہاں تک نہیں گیا، میرا علم وہاں تک نہیں پہنچا۔ تو بات کہاں تھی وہ کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تو دو چیزیں رکھی ہیں آپ نے جب سامنے، اور دونوں کو آپ نے ایک ہی درجے پر فائز کیا ہے، تو دونوں کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو دونوں سے الگ ہو، ایک دوسرے سے جدا ہو۔ قرآن کہا ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث کو آپ نے دین قرار دیا ہے، تو دونوں کے پاس ایسے احکام ہونا چاہیے جو ممتاز ہوں، قرآن کے پاس الگ ہوں اور حدیث کے پاس الگ ہوں۔ اس وقت آپ کی بات کی کوئی اہمیت ہوگی کہ ہاں اب یہ دونوں جو ہیں آپ کی سوچ کب مانی جائیں۔ اگر دونوں میں ایک جیسے احکام آ جاتے، ایک جیسے قوانین آ جاتے، تو لوگ دوسری طرف جانے کی ضرورت کہتے ہیں، بولتے ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہوا تو ہے۔
آج بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں لکھی ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے قرآن میں لکھی ہوئی تو حدیث کی ضرورت کیا ہے اس کے لیے؟ میں نے سنا ہے بہت سے لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے، ہاں قرآن میں نہیں لکھا ہوا تو حدیث سے لے لیتے ہیں۔ شیر حرام ہے، بھائی کیوں حرام ہے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ بلی حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ کوے پہ جھگڑے چل رہے ہیں کیونکہ کوے کے بارے میں حدیث میں ہی لکھا ہوا نا، اس پہ آج تک اختلاف چل رہا ہے حرام ہے یا حلال ہے، کوے کی بریانی کھانی ہے نہیں کھانی۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کوے کی بریانی بھی کھا سکتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج کی جو جدید فقہ ہے نا اس کے اندر، اور ایک کہہ رہا ہے تو حرام ہے، تو ایک کے نزدیک حرام ہے اور ایک کے نزدیک حلال ہے، تو یہ کیسا دین ہے جو ایک کے نزدیک دین ہے اور ایک کے نزدیک دین ہی نہیں ہے؟ دین تو وہ ہوتا ہے جو سب کے نزدیک دین ہوتا ہے، جو ٹھوس ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے، جب کہتے ہیں اس کو حق۔ قرآن نے کہا نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ وہ حق ہی کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے وجود کو ثابت نہ کر سکے؟ حق عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بالکل ٹھوس اور ثابت قدم ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے۔ آپ سمجھ لیں سورج، انکار کر سکتا ہے کوئی سورج کا؟ یہ اس کو کہتے ہیں حق، اس طریقے سے حق واضح ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر روایات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا تو حق کیسے ہوگی؟ تو باطل ہے، کیونکہ باطل کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک مان رہا ہے ایک نہیں مان رہا، بولا ایک کے نزدیک دین ہے ایک کے نزدیک دین ہی نہیں ہے۔ تو اب جب یہاں پر اللہ نے مسجد حرام قرار دے دیا، امن کا لفظ آیا امن والا، تو اب چونکہ اس سے تو ہماری تسلی نہیں ہو رہی تھی تو روایات گھڑ دی گئی ہیں کہ اب وہ حرم سے حرمین شریفین بن گیا، دو حرم، کیونکہ ایک سے تو میری تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس ٹاپک کو میں انشاءاللہ آگے لے کے چلوں گا۔ حرمین شریفین کے نام سے جو انہوں نے مسجد حرام کے مقابلے میں سنگولر کو ڈوول کر دیا، جس طرح انہوں نے قرآن کی وحدانیت کو پارا پارا کیا، ایک قرآن کو دو قرآن لا کے پیش کر دیے، بغیر قرآن غیر ھذا او بدل ہو۔ ان کا تو مطالبہ یہ تھا کہ اس قرآن کے علاوہ کچھ لے کے آ جائیں یا اس کو تبدیل کر دیں، قرآن کے علاوہ۔ اس نقطے کو بھی ذرا سمجھ لیں، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اپنے اپنے نام سے کتابیں پیش کرنے والے جتنے بھی ہیں نا، وہ چاہے کوئی بھی ہیں، وہ سب قرآن کے علاوہ ہی پیش کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھو قرآن، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہتے ہیں قرآن پڑھو، صرف قرآن پڑھو، قرآن کے علاوہ کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کے علاوہ کسی اور کی بات کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن کے علاوہ کسی شخصیت کو کیوں مانتے ہو؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف قرآن کے علاوہ لوگوں کی بات مانتے ہیں، قرآن کی بات نہیں مانتے۔ یہ صرف قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، دوسری کتابوں سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوسروں کو بولتے ہیں قرآن پڑھو، خود جو ہے قرآن کے علاوہ ساری کتابیں قرآن کے علاوہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں فلاں عالم بھی نے اپنے قرآن کے بارے میں یہ لکھا ہے، فلاں عالم نے قرآن کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے، فلاں عالم نے کہا، تو بھائی جو کام آپ کر رہے ہو وہ کہیں وہ بھی کر رہے تھے دوسرے جن کو آپ غلط کہہ رہے ہو، فرق کیا ہے آپ نے ان میں؟ تو ہر وہ کتاب جو آپ نے قرآن کے علاوہ دین بنا کر پیش کی ہے وہ غیر ھذا و بدل ہی ہے۔ آپ سے قرآن کی بات کی جائے گی تو آپ بولیں گے یہ فلاں کتاب پڑھ لو، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ قرآن کے علاوہ ہی پیش کیا ہے۔ جو بات مخالفین کی قرآن کے علاوہ تھی وہ آپ دوسرے پیرائے سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہو، دین کے نام کے اوپر، اسلام کے نام کے اوپر۔ تو انشاءاللہ اس آیت کو میں مزید بیان کروں گا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ جو موضوع ہے یہ بہت طویل ہے کیونکہ بڑے اہم نکات اس کے اندر موجود ہیں۔ اس آیت کو میں آج بھی مکمل نہیں کر سکا ہوں، آیت نمبر 125 کو انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر میں آیت نمبر 125 میں جو بقیہ طائفین، عاکفین، رکعی، سجود کے الفاظ آئے ہیں اس کو میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں بیان کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔